ہے کوئی جو میرا سامنا کرے گا؟ جس وقت عمرو بن عبدود کی یہ آواز گونجی مدینے میں، سب کوئی تھر تھر آ گئے۔ ہجرت کو 5 سال ہو چکے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تھے مکے کو چھوڑ کے، کیونکہ قریش کے قبیلے ان کی خلافت کر رہے تھے۔ اب 5 سال بعد قریش کی ایک فوج ان کے پھر سامنے کھڑی تھی، ان کے 10,000، رسول خدا کی فوج کے 3,000۔ مدینے کے دو طرف تو نیچرل ڈیفنسز تھے، اور ایک طرف ایک یہودی ٹرائب تھی، قبیلہ تھا، جنہوں نے ایک ٹریٹی سائن کر رکھی تھی رسول خدا کے ساتھ۔ تو 3 طرف سے تو ان کی حفاظت تھی۔ چوتھی طرف سلمان فارسی نے ایک سجھاؤ دیا کہ یہاں پہ ایک خندق کھود دو۔ یہ بہت پرانا ایک پرشین طریقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خندق کھد جائے گی تو اس میں ہمارے جو کم لوگ ہیں ان کو ایک وہ مل جائے گا، ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا، ایک اسٹریٹجک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ تو خندق کھودی گئی، جس میں رسول خدا خود بھی شامل تھے اس محنت میں۔ خندق کھود گئی۔ اب یہ فوج جو سامنے آئی، انہوں نے اپنے خیمے لگائے، قریش کے فوجوں نے، ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہے کیا۔ تو ادھر سے انہوں نے پہلے تو تانے کسے کہ مسلمان جو ہیں وہ خندق کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی وار چل نہیں پا رہا تھا۔ پھر ان کا جو سب سے مشہور سپاہی تھا، جو سب سے مشہور، جس کو واریر کہنا چاہیے، سپاہی نے واریر، تو وہ عمرو بن عبدود تھا۔ اس نے جہاں پہ خندق تھوڑی سی پتلی تھی، اس نے اپنا گھوڑا اس پہ سے کودایا، سامنے آیا، اور وہاں سے گونجا، اس نے آواز زور سے غرا کے آواز دی، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے گا؟ اب اس زمانے میں عرب کا قاعدہ تھا کہ 1 on 1 لڑائی ہوتی تھی، آگے جس کو ڈوئلز کہتے ہیں، پوری فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت بعد میں جا کے لڑتی تھی، اس طرح کی نہیں جیسے آج ہوتی ہے کہ ایک فوج ایک طرف، ایک فوج ایک طرف، وہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے سپاہی لڑتے تھے، کہ جس کا آپ کا جو سب سے بہادر سپاہی تھا پہلے وہ آئے گا، پھر گھر سے سب سے بہادر سپاہی آئے گا، اس طرح سے جنگیں ہوتی تھی۔ تو جس وقت عمرو بن عبدود نے یہ آواز لگائی، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے گا، تو لوگ تھر تھر آ گئے۔ بہت لہیم شہیم آدمی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے ایک بار اکیلے ہی 1000 لوگوں کو مار دیا تھا۔ چور تھے جنہوں نے اس کے کاروان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک یہ اونٹ جو ہے، بچہ اونٹ، چھوٹا اونٹ، اس کو اپنے سامنے ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا مطلب باتیں رہی ہوں گی، کیا لیجنڈز تھے اس کی بہادری کے اور اس کی طاقت کے بارے میں۔ جس وقت وہ پھر سے چلایا، میں عمرو بن عبدود ہوں، عرب کا سب سے مشہور واریر سپاہی، ہے کوئی تم میں جس کے اندر ہمت ہے جو میرے سامنے آئے؟ سامنے سے حضرت علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی دبلے پتلے تھے، قد بھی ان کا بہت لمبا نہیں تھا۔ وہ سامنے آئے اور کہا، میں علی ابن ابو طالب۔ رسول خدا نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سامنے عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی نے کہا، میں علی ہوں۔ اور رسول خدا بہت خوش ہوئے، اپنی پگڑی پہنائی، دعائیں پڑھی، ذوالفقار دی۔ ذوالفقار وہ 2 موئی تلوار ہے جس کے کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جبرائیل جو تھے وہ تحفے کے طور پہ لائے تھے حضرت علی کے لیے، اور لا کے انہوں نے رسول خدا کو دی تھی کہ یہ علی کے لیے ہے۔ اور آج بھی بہت مشہور ہے، کسی بھی تلوار کو اگر بہت کوئی بہادر ہے تو وہ بھی اپنا نام ذوالفقار رکھے گا، تلوار کو تو ذوالفقار کہتے ہی ہیں، اور 2 موئی تلوار تو خیر ہے ہی ذوالفقار ہر جگہ۔ تو جب علی سامنے آئے تو عمرو بن عبدود نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں علی ہوں، علی ابن ابی طالب۔ تو عمرو بن عبدود نے کہا، واپس جاؤ، تمہارے والد جو تھے وہ میرے رشتہ دار تھے، میں اپنے بھائی کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہوں گا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے 2 آفرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اسلام قبول کر لو اور امن کے راستے پر آ جاؤ۔ تو عمرو بن عبدود نے کہا، مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر علی نے کہا، پھر چلو جنگ کرتے ہیں۔
اب جب جنگ شروع ہوئی پہلے تو عمر خوب ہنسے. عمر بن عبد ود خوب ہنسا حضرت علی کو دیکھ کے. اس نے کہا میں نے یہ نہیں سوچا تو میری للکار کے جواب میں تم آؤ گے. حضرت علی نے بھی کمر کسی ہوئی تھی اور کہا چلو دیکھا جائے گا. حضرت علی کی شمشیر زنی، تلوار زنی، سوٹ پلے جس کو کہتے ہیں، بہت مشہور تھا. اور خیر وہ عرب کے تو بہت بہادر مشہور ہی ہیں اور سب سے بہادر کہا جاتا ہے ان کو. تو لڑائی شروع ہوئی اور حضرت علی نے ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت علی نے اس کو مار گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے اور بس اس کی گردن کاٹنے ہی والے تھے جب عمر بن عبد ود نے ان کے منہ پہ تھوکا. حضرت علی کھڑے ہو گئے، تلوار کو میان میں ڈال دی اور الگ ہٹ گئے. جیسے ہی وہ الگ ہٹے یہ عمر جو تھا پھر کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا آیا ان کو مارنے کے لیے. تب علی نے پلٹ کے وار کیا اور ان کو مار گرایا. بعد میں رسول خدا نے پوچھا علی تم تو اس کو بالکل جیت کے کگار پہ تھے، اسے مارنے والے تھے، تم کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت علی نے کہا اس نے میرے منہ پہ تھوکا، مجھے غصہ آ گیا. اس وقت اگر میں مارتا تو میری انا یعنی ایگو کی بات ہوتی اور میں سوائے خدا کے لیے اور کسی کو نہیں مارتا. میں کبھی سوائے خدا کے حکم کے اور کچھ نہیں کرتا، اس لیے میں اس وقت ہٹ گیا تھا. چاروں طرف آوازیں آنے لگی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی بہادر علی کے جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسے نہیں. کیا کہنے مولا علی کے.